ذرا ہٹ کے میں خوش آمدید. میں ہوں شاہزیب جیلانی. میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ہیں صرف زرار کھوڑو کیونکہ وسعت اللہ خان آج چھٹی پر ہیں, وہ کل پھر ہمارے ساتھ ہوں گے. اسلام آباد سے جو بڑی خبر آج آئی وہ یہ کہ وقت آ گیا ہے کہ چیف جسٹس کے ون مین شو اختیارات کا جائزہ لیا جائے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, ہماری کیا مجال, ہم ایسی بات کریں. یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کے دو معزز ججز کا, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل. دونوں ججز جو ہیں وہ انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے ایک 28 رکنی اختلافی نوٹ میں. انہوں نے کہا ہے کہ ان کی نظر میں دو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات سے متعلق جو عدالت کا فیصلہ تھا وہ اس میں سپریم کورٹ کو ملوث نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ 4-3 کا فیصلہ تھا اور یوں اس فیصلے میں کہا گیا کہ از خود نوٹس کو مسترد کیا جاتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ عملی طور پر جو فیصلہ سامنے آیا وہ تھا 3-2 کا, اور اس میں عدالت نے کہا کہ انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے. یہ جو اختلافی نوٹ ہے یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے عدلیہ کی ساکھ کے حوالے سے, جو بینچ فکسنگ کے الزامات لگتے رہے ہیں اس حوالے سے, ہمارے ججز, اور پھر سب سے بڑھ کر چیف جسٹس صاحب کے جو ثوابدیدی اختیارات ہیں اس حوالے سے. اس پر ہم پروگرام میں آگے بات کریں گے. قانون, عدلیہ, آئین کے حوالے سے دو بڑی شخصیات ہمارے ساتھ ہوں گی, ان سے بھرپور ہم اس پر گفتگو کریں گے. لیکن پہلے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں سے آج یہ بھی خبر آئی کہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست کو مینٹینیبل قرار دیا ہے, جس میں پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو انتخابات صوبائی اسمبلیوں کے ملتوی کیے ہیں یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. پی ٹی آئی نے اس پہ اپنے کافی ڈیٹیل میں اپنے پوائنٹس ریز کیے ہیں. سپریم کورٹ میں اس حوالے سے آج کیا ہوا, ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر سعید عباسی. آپ سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں دنیا نیوز کے لیے. عامر, آج آپ عدالت میں موجود تھے, تو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے وکلاء اور بینچ کے درمیان کیا بات ہوئی, اور کیا یہ جو توہین عدالت کا نقطہ ہے یہ آج اٹھایا گیا یا نہیں؟ جی شاہزیب صاحب, آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں فوری طور کے اوپر یہ بینچ بنایا گیا, کیونکہ ہفتے کے روز یہ درخواست دائر ہوئی تھی, اور آج جب یہ بینچ بنایا گیا تو بتایا گیا کہ آج ہی اس پر سماعت ہوگی, اور آج ہی 2 بجے خصوصی بینچ 5 رکنی بینچ نے سماعت جب شروع کی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ تاریخ میں توسیع کرتا یا ملتوی کرتا ہے انتخابات کو, تو کیا گراؤنڈز ہیں آپ کی؟ اس پر جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے بیرسٹر علی ظفر, انہوں نے تفصیلی دلائل دیے اور یہ کہا کہ ہمارے 14 بنیادی سوالات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ صرف اختیار سے تجاوز کیا ہے بلکہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کیا ہے. جو 30 اپریل کو ہونے والے انتخابات ہیں ان کی تاریخ کو تبدیل کر کے 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی ہے. اس میں جو 5 بنیادی اعتراضات اٹھائے پی ٹی آئی نے وہ یہ تھے. پہلا ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, الیکشن کمیشن نے اس کی نفی کی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ 1 مارچ کے جو اپنا از خود نوٹس کیس ہے اس میں یہ حکم دے چکی ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, اور اس میں الیکشن کمیشن نے یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ وہ تیار ہے ہر صورت انتخابات کے لیے, اور اب یہ نیا آرڈر پاس کر دیا الیکشن کمیشن نے, یہ بھی خلاف قانون ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان کے ساتھ مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ تاریخ دی تھی, اور الیکشن کمیشن نے خود یہ آپشن دی تھی کہ صدر 30 اپریل سے 7 مئی کے درمیان کوئی بھی تاریخ دے دیں, تو صدر پاکستان نے اس تاریخ کا اعلان کیا. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اس ساری صورتحال میں نگران حکومتوں کا مستقبل کیا ہوگا, کیونکہ وہ صرف لمیٹڈ ٹائم کے لیے بنائی گئی تھی کہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز کریں گی 90 روز کے لیے, اور انتخابات کے بعد وہ ختم ہو جائیں گی. تو ان کو 6 ماہ کے لیے کیسے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے, یہ بھی اہم سوال تھا. لیکن اس ساری صورتحال میں جو سب سے اہم سوال تھا وہ چیف جسٹس نے بھی کہا ریمارکس میں کہ یہ ایک اہم نوعیت کا, اور پہلی دفعہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ کیا صدر پاکستان کے حکم کو الیکشن کمیشن ختم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ پہلی مرتبہ عدالت کے سامنے معاملہ آیا ہے, اس کا ہم جواب لیں گے. اور اسی مقصد کے لیے آج صرف 5 رکنی بینچ میں سے صرف ایک رکن ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل, جنہوں نے اس درخواست کے قابل سماعت ہونے پر کچھ سوالات اٹھائے. تاہم دیگر جو 4 ججز تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک اہم آئینی اور بنیادی حقوق کا معاملہ ہے ان دونوں صوبوں کی عوام کا, لہٰذا ہم اس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے اور نوٹس جاری کریں گے. اور یہی ہوا کہ وفاق اور صوبائی حکومتوں اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر اب اس کیس کی سماعت ہوگی, اور شاید یہ لگتا ہے کہ یہ بینچ جلد سے جلد اس کیس کا فیصلہ کرے. ٹھیک ہے,
تو صرف ایک سوال اور عامر کہ یہ جب آ گیا آرڈر 5 رکنی بینچ کا، تو اس کے بعد تھوڑی دیر میں ہی پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اختلافی نوٹ بھی آیا جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا. تو اب بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو سماعت چلے گی کل، اس پر اس اختلافی نوٹ کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، یا وہ اس سے بالکل اب الگ اس کو دیکھنا ہوگا ہمیں؟ شاہزیب صاحب، یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جب 2 رکنی جو ججز صاحبان ہیں، جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل، ان کی طرف سے آج ہی غیر معمولی انداز میں جب یہ تحریری فیصلہ جاری ہے اختلافی نوٹ کا، تو اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو از خود نوٹس کی کارروائی تھی، وہ کارروائی میں ہی جو بینچ تھا وہ اصل میں در حقیقت 3-2 کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ 4-3 کا یہ فیصلہ تھا، اور 4 کے اکثریت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو از خود نوٹس ہے وہ مینٹینیبل ہی نہیں تھا، اس کے اوپر کوئی حکم جاری کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ معاملہ پہلے ہی دونوں صوبائی ہائی کورٹس میں زیر سماعت تھا. لہٰذا اب یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ گورنمنٹ کے پاس اب ایک نئی گراؤنڈ ہوگی کہ حکومت اس بات کے اوپر اعتراض کر دے، بینچ کے اوپر جو اس وقت سماعت کر رہا ہے 5 رکنی. کیونکہ آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے بار بار یہ ریمارکس دیے گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ شو نہیں کریں گے، کانفیڈنس شو نہیں کریں گے، تو عدالت حکم جاری کر دے تو تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اور اسی لیے عدالت نے آج بھی کہا کہ اٹارنی جنرل اور جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ اپنے اپنے فریقین سے یہ رائے لے کے آئیں کہ وہ ہم اس پورے معاملے کے اوپر ٹرسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. لہٰذا یہ جو ڈیولپمنٹ نئی سامنے آئی ہے، اس کا حکومت کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ حکومت کے پاس ایک سالڈ گراؤنڈ ہے، اور حکومت پہلے ہی یہ کہہ چکی تھی، اٹارنی جنرل اور جو وزیر قانون ہیں جو پہلے ہی 1 مارچ کے فیصلے کے بعد یہ کہہ چکے تھے کہ 4-3 کا فیصلہ ہے، اور 4 ججز نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ از خود نوٹس نہیں بنتا تھا، سپریم کورٹ حکم جاری نہیں کر سکتی تھی، معاملہ جب صوبائی ہائی کورٹس میں تھا. لہٰذا اب یہ معاملہ ایک نئی صورتحال اختیار کر گیا ہے، تو ایک اخلاقی دباؤ تو ضرور ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر کہ وہ ایک نیا بینچ بنائیں، فل کورٹ بینچ بنائیں، یا کوئی ایسا بینچ بنائیں جس کے اوپر تمام فریقین راضی ہو جائیں. اب صورتحال کچھ مختلف ہوگی کل کی ڈیولپمنٹ آنے کے بعد. لہٰذا اب حکومت کے پاس ایک سالڈ گراؤنڈ ہے کہ حکومت اس آرڈر کی بنیاد کے اوپر اس بینچ پر اعتراض کرے، یا لارجر بینچ یا فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ کرے، جس کے حوالے سے پہلے بھی بینچ کے حوالے سے سوالات تو اٹھائے جاتے رہے، لیکن اب چیف جسٹس جو ہے وہ شدید دباؤ میں ہے کہ وہ اس کے اوپر فل کورٹ بینچ ہی تشکیل دیں. بہت بہت شکریہ. تو باٹم لائن یہ ہے کہ سیاسی طور پر اس کے ساتھ کھیلا جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ شروع میں کافی لوگوں کو اس میں بھی کنفیوژن تھی کہ یار وہ کچھ کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ آرڈر ہے، یہ ججمنٹ ہے، یہ اوپینین ہے، یہ کیا ہے، تو یہ ڈسینٹنگ نوٹ. لیکن جیسے انہوں نے کہا کل کا دن بڑا اہم ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ سائڈ جو ہے وہ اپنا جو ریفیوج ہے اس میں ڈھونڈے گی ڈسینٹ نوٹ میں، جبکہ جو پی ٹی آئی ہے یا عدالت کے جو باقی ججز ہیں وہ ان کی لیننگز کہیں اور ہیں. ایک اور چیز جو ذہن میں آتی ہے نا شاہزیب، وہ یہ ہے کہ اب جیسے اب یہ 4-3 تھا، 3-2 تھا اپنی جگہ، کورٹ کا آرڈر آیا تھا اس سو موٹو کیس میں الیکشنز پر کہ جی یہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک وہ منیمم پاسبل ڈیویشن والی اس میں ڈال دی تھی. اچھا ای سی پی آ کے پھر کہتی ہے کہ جی ان سب نے ہمیں جواب دے دیا، ہم کہاں سے الیکشن کرائیں. تو اگر اس کیس میں صرف اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ جیسے ابھی عامر بھائی کہہ رہے تھے کہ روزانہ کے بنیاد پر سماعت ہوگی، تو جلد کیس شاید ہم شاید اس ہفتے میں اس کی کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے لیں. امپلیمنٹ کون کرے گا؟ سوال تو سارا یہ بنتا ہے نا، امپلیمنٹ کون کرے گا؟ اگر ریاست کہے، اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہیں گے، وہ جائیں گے، وہ آپ ان کو بلائیں گے، منسٹری آف انٹیریئر کو، منسٹری آف ڈیفینس کو، منسٹری آف فائنینس کو، وہ سب جواب دے دیں گے کہ جی ہمارے پاس نہ نفری ہے، وہ کہے گا ہمارے پاس فوج نہیں ہے، وہ کہے گا پولیس نہیں ہے، جو وہ پہلے دے چکے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ جی رائٹ، تو یہ بھی تو ایک سوال بنتا ہے، کیسے آپ کورٹ امپلیمنٹ کرائے گی اس آرڈر کو؟ اینڈ اگین بیکاز یہ جو ڈسینٹنگ نوٹ اب آ گیا ہے، وہ تو کہیں گے کہ جی آپ کے تو سارے ججز بھی آپ کے ساتھ اگری نہیں کرتے. سو اب یہ بڑا سوال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ 4-3 والا ہے یا 3-2 والا ہے، اور لیگلی تو 3-2 والا ہی چل رہا ہے. ہاں، لیکن اب ہم لیگلی سے کنفیوژن ہو گئی نا، اب ہم لیگلی سے نکل گئے نا. ہاں، کیونکہ اب یہ جو 2 ججز اگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ 4-3 والا ہے، اور اس کے لیے وہ اتنے بڑے دلائل دے رہے ہیں، تو ابھی کی سچویشن کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم لیگل ایکسپرٹ سے ہی پوچھیں. لیگل ایکسپرٹ سے ہی پوچھنا ہوگا. اس دوران ہم اتنی بات کر سکتے ہیں کہ جب یہ سو موٹو لیا گیا تھا، اب جیسے بھی لیا گیا تھا، اچھا کوئی اور کیس کی کسی اور کیس کی سماعت چل رہی تھی اور چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر سو موٹو لیا،
اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے سے صلاح الدین احمد بھی تھے اور بہت لوگوں سے بھی بات ہوئی جس کا جو بھی اوپینین تھا ایک بات پر سب متفق تھے کہ سر آپ کو فل بینچ اس پر بٹھانا چاہیے تھا تاکہ اس طرح کے سوالات نہ اٹھائے جائیں. مجھے لگتا ہے میں ناقص رائے میں کہ اگر اس وقت آپ نے فل بینچ بٹھا دیا ہوتا اور وہاں سے فیصلہ ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اتھارٹی ہوتی. یہ شاید آج جو ہماری کنورسیشن ہو رہی ہے یہ ہم کر بھی نہ رہے ہوتے اگر اس وقت فل بینچ, کیونکہ جیسے یہ بنا تھا تو لوگوں نے سوال اٹھانے لگے کہ جی آپ نے کیا صرف مطلب 5 رکنی, آپ کو پتا ہے کہ 9 سے شروع ہوا تھا اور پھر گھوم پھر کے 5 پہ آ گیا. انفیکٹ ذرا آج بھی کافی لیگل ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے کہ آج بھی ایک سنہرا موقع تھا چیف جسٹس کے پاس کہ جب یہ معاملہ واپس آ رہا ہے اور اس قسم کے ڈسینٹنگ نوٹس کھل کے سامنے آ رہے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ چیف جسٹس کے اختیارات پہ اتنا کھل کر کبھی کسی ججز نے اس طرح بات کی ہو, کہ آج بھی اچھا موقع تھا کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ ہم لارجر بینچ بنا رہے ہیں یا فل بینچ بنا رہے ہیں, کیونکہ اب اتنا ڈویژن ہے ملک کے اندر سیاست کے حوالے سے کہ آپ فل کورٹ کو کرنے دیں, اس میں واٹ ہیو یو گاٹ ٹو لوز. بہتر یہی ہوتا ہے, یو ہیو نتھنگ ٹو لوز اینڈ ایوری تھنگ ٹو گین. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں صلاح الدین احمد صاحب نے جوائن کیا ہے اور ساتھ ہی ہمیں ایک اور گیسٹ بھی جوائن کریں گے. صلاح الدین صاحب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. ہم ابھی یہ بات کر رہے تھے اسلام آباد میں جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے, اور خاص کر کے یہ جو اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے. تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ, اگر ہمارے دیکھنے والوں کو اور ہمیں بھی کچھ ایکسپلین کر دیں کہ اختلافی نوٹ کے بعد ابھی سچویشن کیا ہے, 3-2 والا فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے یا 4-3 والا؟ جی دیکھیں شاہزیب, میں خود کنفیوز ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ بیسکلی ڈیپینڈ اس پہ کرے گا کہ سپریم کورٹ خود جب اب یہ دوسرا کیس ہے, اب وہ پہلے کیس میں اس کو 4-3 ٹریٹ کرتا ہے یا 3-2 کرتا ہے. یہ بھی تو سپریم کورٹ بتائے گا کہ اکثریتی رائے کون سی ہے اور اقلیتی رائے کون سی ہے. ٹھیک ہے, اگر موجودہ اگر موجودہ بینچ جو 5 رکنی بینچ ہے وہ اس کی اکثریت کہتی ہے کہ پچھلا فیصلہ جو تھا وہ ایکچولی 3-2 تھا, تو ایک بات ہے. فرض کریں ایک فل کورٹ فارم ہوتی ہے, فل کورٹ کی رائے میں لیٹس سے یا کوئی ایک زیادہ بڑا بینچ ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ ایکچولی فیصلہ 4-3 والا تھا, مسترد کی گئی تھی. تو یہ سب چیزیں سامنے ایکچولی اپنا سپریم کورٹ ہی بتائے گی. اب بات یہ ہے, دیکھیں پرسنلی میں تو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ الیکشنز کو 90 دن کے اندر ہونا ہی چاہیے تھا. ٹھیک ہے, تو as far as that is concerned, I am not particularly worried about کہ کیا ریزلٹ آئے گا یا نہیں آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ فل کورٹ بنانے آپ اوائڈ کرتے ہیں تو پھر بار بار ایک تو امپلیمنٹیشن کے مسئلے آئیں گے, کیونکہ جب آپ کا اپنا ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہوگا تو نہ کوئی حکومت میں نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ایک واضح پوزیشن آ گئی ہے. تو اگر آپ نے ان سے اپنے آرڈروں پہ عمل درآمد کرانا ہے تو کم سے کم آپ کو ایک یونائٹڈ وائس سے بولنا پڑے گا. اگر آپ کے اپنے ہاؤس میں یہ ہے کہ اکثریت ججز کی سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لاہور ہائی کورٹ کو ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے تھا, تو پھر آپ کسی اور سے کیسے امپلیمنٹ کرائیں گے؟ صحیح ہے. صلاح الدین آپ کے پاس میں واپس آتا ہوں. حنا جیلانی ہمارے ساتھ ہیں کہ ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. HRCP کی چیئرپرسن ہے, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی. دہائیوں سے ملک کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے, آئین کے حوالے سے آپ کا بڑا نام ہے, بڑا کام ہے. حنا جیلانی صاحبہ, ابھی آپ کے آنے سے پہلے صلاح الدین صاحب سے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو آج کا اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے اس کے بعد ابھی اس وقت پوزیشن کیا ہے کہ 4-3 والا فیصلہ کہاں ہے اور 3-2 والا کہاں ہے, یا یہ چیز کل جب یہ دوبارہ اس کی سماعت شروع ہوگی کہ اس کی تب یہ کلیئر ہوگا؟ دیکھیے جو چیز اس وقت اہم ہے وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ 4-3 والا ہوگا یا دوسرا جو ہے فیصلہ وہ اکثریت فیصلہ مانا جائے گا. جو مین بات ہے کہ جو فیصلہ وہ بینچ انسسٹ کر رہی ہے کہ ہمارا فائنل فیصلہ ہے جس کو چیف جسٹس صاحب ہیڈ کر رہے تھے, اس کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی ہے.
تو یہ بھی تو معاملہ دیکھیے نا, یہ صرف ایک لیگل کویسچن نہیں ہے. کورٹس جو ہیں ان کو بارہا اگر پولیٹیکل کویسچنز آنسر کرنے ہوتے ہیں اور ان کی لیگیلٹی ڈھونڈنی ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن میں, تو پھر یہ سوال صرف لیگیلٹی کا اور کانسٹیٹیوشنلٹی کا نہیں رہ جاتا. یہ جو ڈویژن اس وقت نظر آ رہی ہے, اور اس میں صرف یہ بات جو ہے یہ اب اہم نہیں رہی کہ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے یا لا منسٹر کیا سمجھتے ہیں. اب ایک اختلافی جو نوٹ ہے اس میں ججز نے خود اسرٹ کیا ہے کہ ہمارا فیصلہ اکثریت ہے, کیونکہ اس کی ریزننگ انہوں نے دی ہے. 27 پیج کی ججمنٹ ہے, 28 پیج کی. تو یہ اب جو میرے ذہن میں بات آتی ہے ایز اے لائر اینڈ ایز somebody who is a citizen in this country, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کریڈیبلٹی کس طریقے سے اس فیصلے کو دیں جو کہ پہلے 5 بینچ ججز کی بینچ سے آیا تھا. اب وہ کریڈیبلٹی تو رہی کہ نہیں ہے. اب یہ اسی طرح ہے جیسے آپ قرآن کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو یو وڈ گو ود the person who is interpreting, اور اس کے آپ کی نظر میں کیا کریڈیبلٹی ہے. So these are some of the things that we have to really take into consideration while considering this whole question. تو ہنا صاحبہ, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مطلب کہ اب یہ لیگل ایشو نہیں رہا صرف, اب یہ ایک باقاعدہ کریڈیبلٹی کا ایشو ہے. اسی پوائنٹ کو بھی ہمیں لینا ہے, اسی پوائنٹ کو پھر ریز کریں گے وقفے کے بعد. پروگرام میں واپس خوش آمدید. صلاح الدین صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے پڑھا ہوگا یہ 28 پیجز, اور اس میں بار بار ذکر ہو رہا ہے چیف جسٹس صاحب کے ثوابدیدی اختیار کا از خود نوٹسز کے حوالے سے, اور دوسرا بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کے حوالے سے. تو اب یہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی جو وکلا برادری ہے اس میں وقتاً فوقتاً اس پہ آوازیں اٹھتی رہی ہیں کہ ہمیں اپنی عدلیہ کو ریفارم کرنا چاہیے, یہ پاور ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیسے ہوگا یہ تبدیلی؟ ابھی تو یہ تو مشورہ دیا ہے انہوں نے اختلافی نوٹ میں, لیکن یہ عدلیہ کو خود کرنا ہے یا یہ پارلیمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف چیکس اینڈ بیلنسز جو ہمارے آئین میں ہیں؟ جی شاہد, یہ ویسے تو آئیڈیلی میں سمجھتا ہوں عدلیہ اگر خود کر لے تو بہتر ہوگا, مگر یہ بالکل پارلیمنٹ بھی کر سکتی ہے. آرٹیکل 191 میں قانون کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, یا سپریم کورٹ رولز بھی بنا سکتی ہے. یہ جیسے آپ نے کہا کہ وکلا برادری میں تو یہ کافی عرصے سے یہ ڈیمانڈ ہے. ثاقب نثار صاحب کے ٹائم سے ہی یہ بار کی طرف سے ریزولوشنز ہیں کہ 3 بیسکلی موٹی موٹی چیزوں پہ عدلیہ کو ریفارم, سپریم کورٹ کو خاص طور پہ ریفارم کی ضرورت ہے. ایک تو سو موٹو کی پاورز جو ہیں کیسے انیشیٹ کیا جائے گا, دوسرا بینچز کی فارمیشن کہ کون سی بینچز میں کون بیٹھے گا, اور پھر کیسز کی فکسیشن کہ کون سے کیسز ہیں ان کی کب سماعت ہوگی. ہم نے دیکھا ہے کہ کئی کیسز 4-6 سال لگتے ہی نہیں ہیں, دوسرے کیسز راتوں رات چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری معاملات پہلے بارز نے کہا, پھر ایک آدھے جج نے کبھی کوئی نوٹ کیا, نوٹ میں کہیں لکھ دیا, کبھی کسی تقریر میں کر دیا, اور اب بدقسمتی سے اب یہ موقع آیا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں ہی بات کی جا رہی ہے کہ جوڈیشل امپیریلزم کی اور ون مین پاور شوز کی. تو یہ بہتر تھا کہ اگر چیف جسٹسز خود ریئلائز کرتے کہ یہ ون مین شو نہ کریں اور اپنے سارے جو ساتھی ہیں ان کو ساتھ ملا کے فیصلے کرتے. ابھی بھی وقت ہے اگر کچھ اس میں ریئلائز کریں کہ سپریم کورٹ کو یہ اس سیاست میں سپریم کورٹ کو ٹیئر اپارٹ نہ کریں. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے ہنا صاحبہ. اب اچھا صلاح الدین, جو آپ نے تقریباً جتنے بھی اپنے ابھی نقطوں کا ذکر کیا ہے وہ سب اس اختلافی نوٹ میں بھی شامل ہیں, اور بھی اس کے اندر باتیں ہیں. ظاہر ہے ہنا صاحبہ, ظاہر ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ادارہ یہاں اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا انٹل کہ انلیس کوئی اور ان کو آ کے درست کر دیتے ہیں, اور اس درست کرنے کے بھی جو نتائج ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. اختلاف ہوتا ہے, اختلاف رائے بھی ہوتی ہے, چاہے سیاستدانوں کے بیچ میں یا پھر جوڈیشری کے بیچ میں یا ججز کے بیچ میں. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کا اختلافی نوٹ, آپ کو اس طرح کی نوٹ کی کوئی 28 پیجز پر وہ بھی کہ کوئی آپ کو نظیر نظر آتی ہے, کوئی پریسیڈنٹ نظر آتی ہے کہ اتنی پبلکلی ایسی چیز ہو؟ نہیں, کوئی پریسیڈنٹ ایز سچ نہیں ہے,
اور تبھی یہ اب ایک شوکر آیا ہے ہمارے لیے، اور ایک میرا خیال ہے ریڈ الرٹ آیا ہے جوڈیشری کے لیے کہ آپ کو کس طرز سے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. دیکھیے یہ جو 28 پیج نوٹ ہے، اس کی جو ٹون ہے اس سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ some of these judges patience has given out، بالکل. اور ان کی اپنا ضمیر اب الاؤ نہیں کر رہا اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کرنے میں. ورنہ ججز اینڈ اسپیشلی دوز 2 ججز اور جو آتھر جج ہیں، یہ جنرلی بڑے وائز ججز سمجھے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے اس وقت. میں صلاح الدین سے 100% اگری کرتی ہوں. دیکھیے اپنے آپ کو درست کرنا سب سے بہتر اسی ادارے کے ذریعے سے ہونا چاہیے، خاص طور پہ جب وہ ایک جوڈیشری کا ایپیکس کورٹ ہو. اور ان کی کریڈیبلٹی اس وقت خاص طور پہ جب ایک ٹرموائل ہے پولیٹیکل اور ہر کویسچن ان کے پاس جا رہا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ ڈپلیٹ ہو گئی ہے. جوڈیشری کی اپنی انٹرفیئرنس جو ہے ان کے ڈومین میں، اس نے اس کو اور بھی ویک کر دیا ہے، اور اس کو اس وقت وہ ابیلٹی جو ہے اس سے لے لی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کو جو کویسچنز جو تھے آنسر کرنے چاہیے تھے وہ اب جوڈیشری کے پاس جا رہے ہیں. بالکل. ایک تو حنا صاحبہ سوری ٹو انٹرپٹ، ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، پھر واپس آتے ہیں، آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. پاکستان کی سیاست عمران خان صاحب کے گرد گھومتی ہے، اور عمران خان صاحب کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ عدلیہ میں پھنسے ہوئے ہیں. ایسے میں عدلیہ کا جو کردار ہے وہ بڑا سینٹرل ہو جاتا ہے. اور ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہے جو اعتراضات سامنے آئے ہیں کچھ فاضل ججز کے حوالے سے، کچھ آڈیو لیک سامنے آئی ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں آج کا جو یہ اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے اس سے بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں، ہمارے سماج میں جو تقسیم ہے، جو اداروں میں تقسیم ہم نے پچھلے سال دیکھی، فوج کے اندر دیکھی، اب وہ عدلیہ میں بھی ہمیں کھل کر نظر آ رہی ہے. کیا یہ بری بات ہے؟ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا یہ بہتری کی طرف ایک قدم ہے؟ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں بیرسٹر صلاح الدین احمد اور حنا جیلانی صاحبہ. صلاح الدین صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کافی لوگ ظاہر ہے کہ پریشان بھی ہیں عدلیہ کے حوالے سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. از اٹ نیسسریلی بیڈ؟ یہ جو سامنے آیا ہے اختلافی نوٹ، کیا اس سے آگے بہتری کی راہیں نکل سکتی ہیں؟ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کس قسم کے ہمارے چیف جسٹس گزرے ہیں، افتخار چودھری صاحب کے بعد پھر ہمارے ساتھ وہ جو ڈیم والے جج صاحب تھے، ثاقب نثار صاحب تھے، جن کے بارے میں بھی کیا ہم نے ان کے حوالے سے بھی اس میں ہے کیا ہم نے بھگتا ہے. تو یہ جو اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے اس سے بہتری آئے گی یا ہمیں اس پہ تشویش ہونی چاہیے؟ جی دیکھیں، ایک لحاظ سے تو اچھی بات بھی ہے کہ اب ورنہ پہلے بہت ساری اس قسم کے معاملات پہلے بھی ہوتے تھے اور ججز چپ کر کے برداشت کر لیتے تھے. اب ایونچولی جس طرح حنا جیلانی صاحبہ نے فرمایا کہ اب لگتا ہے کہ ان کا اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور اب وہ اس چیز پہ ووکلی ڈسینٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ صرف یہ 2 جج صاحبان نہیں ہیں، اس سے پہلے آپ نے اپنا میاں خیل صاحب کی یا مقبول باقر صاحب کی، آپ ان کی ریٹائرمنٹ کے وقت ان کی سپیچز سنیں، یا آپ فائز عیسیٰ صاحب کی جو نوٹس ہیں وہ دیکھیں. کئی اب ججز کھل کے اب یہ بات کرتے ہیں، اطہر من اللہ صاحب کا یا افریدی صاحب کا، کہ اب وہ کھل کے بات کرتے ہیں کہ دا سپریم کورٹ مینز آل دا ججز آف دا کورٹ، اٹ ڈز ناٹ مین صرف چیف جسٹس. آپ باقی ملکوں میں بھی دیکھیں، اور پاکستان کی بھی تاریخ یہ ہے، باقی ملکوں میں بھی اگر آپ دیکھیں، انگلینڈ میں جیسے ہاؤس آف لارڈز، اب جو یو کے سپریم کورٹ ہے، وہ 5 رکنی پینلز میں بیٹھتا ہے. مگر جب بھی کوئی سیاسی نوعیت کا کیس ہے، یورپین یونین سے ایگزٹ کا کیس تھا، یا بورس جانسن کی آپ کو یاد ہوگا وہ انہوں نے پارلیمنٹری پروروگ کر دی تھی ووٹ اوائڈ کرنے سے، تو وہ والے جو کیسز ہیں وہ ہمیشہ فل کورٹ سنتی ہے. اور اس کا مقصد یہ ایک اسٹیٹڈ ریزن ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ یہ معاملہ اتنا سنگین نوعیت کا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام ججز کی کلیکٹیو وزڈم انجوائے کریں. اور ایک انسٹیٹڈ ریزن ہوتا ہے کہ اس قسم کے نازک سیاسی معاملات میں ہم یہ امپریشن اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بینچ کو مینج کر کے کسی ایک سیاسی پارٹی کو فیور دینے کے لیے کیا. یہ پاکستان میں بھی روایت رہی تھی ماضی میں،
مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں بضد ہیں موجودہ سپریم کورٹ کے ہم اس ہیلدی روایت کو فالو نہیں کرنا چاہتے. ہیلدی کام کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا. بالکل بالکل. حنا جیلانی صاحبہ، آپ نے پہلے بات کی کہ یہ جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھ رہا ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کا وقار بلند ہو، ہم سب اس کی طرف دیکھتے ہیں جب بھی آئینی مسئلے ہوتے ہیں، انسانی حقوق کے معاملے ہوتے ہیں. لیکن اب جو اس کا آگے کا وے فارورڈ ہے، کیا یہی ہے کہ اگر فل کورٹ بنا دیں ابھی بھی چیف جسٹس صاحب، تو کیا اس سے کریڈیبلٹی ریسٹور ہوگی عدلیہ کی؟ دیکھیے، اگر یہ ریسٹور کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اس بات کو بڑی سیریسلی کنسیڈر کرنا ہوگا کہ ان کی ریزسٹنس جو ہے فل کورٹ کو بنانے میں یہ انٹرپریٹ کی جا سکتی ہے کہ شاید کسی جانبداری کی اس میں تاثر مل رہا ہے. تو یہ چیز ان کو سوچنی چاہیے. یہ جیسے صلاح الدین نے کہا، یہ بڑے سینسیٹیو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں اور ان کے اوپر بہتر یہی ہے کہ فل کورٹ اس پہ بیٹھے اور سب کی کلیکٹیو ججمنٹ جو ہے وہ کیری کرے گی زیادہ ویٹ، اسپیشلی جب ایک سسپیشن آف پارشیلٹی جو ہے وہ چند ججوں کے حوالے سے پبلک پرسیپشن میں آ گئی ہے. تو یہ تو ان کے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وائی دے آر ریزسٹنگ اٹ. اور اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو ظاہر ہے میرا ذہن اسی طرف جائے گا کہ شاید اس کی کوئی پولیٹیکل وجہ ہے اور شاید جانبداری کی کوئی انٹینشن ہے اور اوائڈ کرنے کی کوئی انٹینشن ہے کسی ایک پارٹی کے خلاف کسی قسم کی اور ان کی خواہشات کے خلاف کسی قسم کی ججمنٹ نہ آ جائے. سو دیز آر سم آف دا تھنگس دیٹ ہیو ٹو بی کاؤنٹرڈ بائی دا جوڈیشری اٹ سیلف. اور یہ تو وزڈم ہے میرا خیال ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے اور چیف جسٹس صاحب اپنی جو پاور ہے اس کو اس سے اس کو ابینڈن نہیں کرنا چاہتے. یہ تو وزڈم کی بات ہے اینڈ ایوری بڈی شوڈ دین ایکسرسائز سم وزڈم. جب بار کاؤنسلز کہہ رہی ہیں، بار ایسوسیشنز کہہ رہی ہیں، پوری لیگل فریٹرنیٹی کہہ رہی ہے، پبلک پرسیپشن جو ریفلیکٹ ہو رہی ہے یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بڑا جو جوڈیشری ہے اس کی اتھارٹی کو ایروڈ کرے گی. اگر یہ فیصلے دے بھی دیں گے تو پھر ان کی اتھارٹی بھی تو انڈرمائن ہو رہی ہے، صرف کریڈیبلٹی نہیں انڈرمائن ہو رہی. یہی سوال صلاح الدین میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھا، فیصلہ آیا کورٹ کا کہ جی 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں. الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم نہیں کرا سکتے کیونکہ باقی ساری وزارتوں نے ہمیں جواب دے دیا ہے. اب فرض کریں کہ اس ہفتے یا اگلے ہفتے اس کی بھی فیصلہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ پابند ہیں، آپ نے الیکشن کرانی ہے. اور اگر حکومت یا ای سی پی ان دس کیس کہے کہ جی ہم تو امپلیمنٹ ہی نہیں کرا سکتے، تو پھر کورٹ کے پاس کیا آپشنز بچتی ہیں؟ دیکھیے زرار صاحب، بات یہ ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں، کیونکہ ایک اگر ان کو تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو ان کو عادت رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے فیصلے کرنے یا الٹا، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے اپنا، اور جب اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہو تو آپ 2 یا 3 رکنی بینچ بھی کوئی فیصلہ کر دیتی ہے تو وہ امپلیمنٹ فوراً ہو جاتا ہے سر. ٹھیک ہے. جب اپوزیشن آپ کے خلاف ایکچولی گورنمنٹ کی بھی ہو، اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہو، اس کے لیے یو ہیو ٹو ریمبر کہ عدالتوں کے پاس الٹیمیٹلی صرف سافٹ پاور ہوتی ہے، اور سافٹ پاور جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس میں مورل لیجیٹیمیسی جو ہے، جو آپ کی کریڈیبلٹی ہے، وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. وہ کریڈیبلٹی، یہ فل کورٹ قائم کرنے سے وہ کریڈیبلٹی آتی ہے کہ یہ کسی 2, 3, 4 اشخاص کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک پوری عدالت کا فیصلہ ہے. وہ آواز پھر ریزسٹ کرنا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا گورنمنٹ ہو، وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. مگر جب آپ اسی قسم کی دراڑوں کو طول دیتے رہیں گے تب آپ کی کریڈیبلٹی بھی ایروڈ کرتی جائے گی اور آپ کے فیصلوں پہ عمل درآمد بھی پھر وہ غیر یقینی ہو جائے گا. ایکسلنٹ پوائنٹ، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ صلاح الدین. آپ کو اور کوئی سوال ہے صلاح الدین سے؟ اچھا حنا صاحبہ، آپ کو ابھی تھوڑی سی تکلیف دینی ہے کیونکہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ یو ہیو بین این ایکٹیوسٹ فار ڈیموکریسی اینڈ این آؤٹ اسپوکن وائس. آپ نے ہر دور آمریت دیکھی، آپ نے مختلف ہماری جو ورژنز آئی ہے جمہوریت کی دیکھی ہے. اس وقت جو ملٹیپل کرائسیز ہیں، ملٹیپل، ایک نہیں 4-5 کرائسیز ہیں ہمارے پاس، اس طرح کی سچویشن آپ نے کبھی دیکھی ہے پہلے ملک میں؟ دیکھیے، اس طرح کی سچویشن تو نہیں دیکھی،
دیکھیے چیلنجز ہر وقت میں رہے ہیں, ہر ایرا میں رہے ہیں اور مے بی اس سے زیادہ سیویئر ہوں لیکن ڈفرینٹ ہوں. تو اب بھی جو سیویرٹی ہے وہ بھی میرا خیال میں زیادہ ہے, لیڈرشپ کی کمی بھی ہے, اور ان لیڈرز میں جو کچھ نیچرل ان کی انسٹنکٹس تھیں وہ اب کے لیڈرز میں نہیں ہیں. دیکھیے یہ نہ بھولیے کہ اگر ہمارے پاس ایک ایسی حکومت ہے جو کامیاب نہیں ہو رہی گورننس اچھی کرنے میں, تو ہمارے پاس ایک بڑی مینسنگ اور ارریسپانسبل اپوزیشن بھی ہے. اور یہ صرف ارریسپانسبل نہیں ہے, جیسے میں نے کہا اٹس اے مینسنگ اپوزیشن. تو یہ اداروں کو انہوں نے ایروڈ کر دیا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمیں تو ایز اے سول سوسائٹی بڑا اس چیز پر ایک افسوس ہے کہ جہاں پارلیمنٹری سپریمیسی قائم ہو رہی تھی آہستہ آہستہ, اور ہم نے پارلیمنٹری پرفارمنس کو بہتر ہوتے دیکھا, وہاں اب ہم نہ صرف اس کی ایروژن دیکھ رہے ہیں, ہم جوڈیشری کی ایروژن بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھیے جوڈیشری اپنی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کی سب سے پہلی جگہ ہے. ہم تو بات کر سکتے ہیں جوڈیشل انڈیپینڈنس کی, مگر سب سے پہلے ججز کو خود اپنی انڈیپینڈنس اور کریڈیبلٹی جو ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طریقے سے اس وقت یہ جوڈیشری چل رہی ہے وہ ان کی انڈیپینڈنس کو ایروڈ کر رہی ہے, آہستہ آہستہ اور بھی زیادہ ایروڈ کر رہی ہے. اور جیسے کہ آپ پہلے سوال میں آپ نے بات شروع کی تھی کہ کیا یہ جوڈیشری اس قابل رہی ہے کہ یہ اپنی انڈیپینڈنس کو بھی سیف گارڈ کرے اور جیلسلی سیف گارڈ کرے, اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ اوور ویلم کرتی تھی ان کو اور ان کی انڈیپینڈنس کو وہ ہرٹ کرتی تھی, ان کو پرے کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جوڈیشری اپنے آپ کو اسٹرانگ کرے اور مورل اتھارٹی گین کرے, تاکہ ان کی جو ڈیسیژنز ہیں وہ کریڈیبل بھی ہوں, پبلک اس کے دیکھیے ہم سب کی رائے الگ ہے. جی بالکل, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جی جی ویسے کہتے ہیں نا کہ جوڈیشری ایک ویٹی, دیکھیے اگر فل کورٹ ججمنٹ ہوگی تو ایون اف آئی تھنک کہ یہ پروپوزیشن درست نہیں ہے تو I will have to accept it. Either I have to review my own position or I will say okay میری پوزیشن وہی ہے, مگر یہ this is the ultimate position that a majority of the judges have taken in the Supreme Court. بالکل صحیح, یہ بالکل collective wisdom ہے. ہینا جیلانی صاحب ہمیں ایک بریک لینا ہے, آپ منٹ اور زحمت دیں گے, ہمارا آخری سیگمنٹ ہے, آپ سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں وہ کرنے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا ہینا جی, آپ سے ایک آخری سوال ہے تھوڑا سا انسانی حقوق کے بارے میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر وہی پرانے گھسے پھٹے طور طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں لوگوں کو دبانے کے لیے. جیسے کہ اگر ہم حسن نیازی کی بات کریں تو پنگ پونگ کی طرح ایک شہر کی ایک عدالت سے دوسرے شہر کی دوسری عدالت پر لے جایا جا رہا ہے. یہ بھی ہم نے 1000 بار دیکھا ہے. اظہر مشوانی صاحب پچھلے 4 دنوں سے لاپتہ ہیں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ ان کو اٹھایا گیا ہے, کل وہ کورٹ بھی جا رہے ہیں, اور ظاہر حکومت کا کہنا ہے کہ نہیں جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. یہ چیزیں ہو گئی, اور میرے پاس تحریری ثبوت ہے, یہ کنفرمڈ ہے کہ جمعے کے روز کافی پی ٹی آئی کے ورکرز اور آرگنائزرز کو ایم پی او کے تحت ڈیٹین کیا گیا, اور پھر ان سے باقاعدہ ان کے گھر والوں سے ایک حلف نامہ بھی لیا گیا کہ آپ نہ اگلے 2-3 روز تک آپ سیاسی سرگرمی میں مبتلا نہیں رہیں گے, مطلب کہ آپ مینار پاکستان جلسے تک نہیں جائیں گے. اینڈ اگین اس کی ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے میرے پاس. تو یہ جو طریقے ہیں اگین نئے طریقے نہیں ہیں, ہم نے ان کو بہت بار استعمال کیے ہوئے دیکھا ہے. تو جب وہ دوسری پارٹی واپس آئے گی پاور میں, کبھی نہ کبھی تو آئیں گے, تو پھر یہی سائیکل ریپیٹ ہوتی رہے گی. تو کیا ہم تاحیات یہی دیکھ رہے ہوں گے کہ جی بس بدلے کی سیاست, خوف کی سیاست, جبر کی سیاست چلتی رہے گی؟ جی دیکھیے یہ تو بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. میں یہ ضرور مانتی ہوں کہ جو ہم نے ان لافلنس اور وائلنس دیکھی ہے which has been perpetrated by the PTI in the recent past, تو ان کو وکٹم سمجھنا مشکل تو ہے, لیکن ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ وینڈکٹیونیس دکھائے. ریاست has to act within the limits prescribed by the law. ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اگر یہ خود ہی unlawful behavior اپنا کریں گے اور conduct کریں گے تو پھر یہ کس طرح lawfulness اور order کو restore کریں گے؟ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ it is unacceptable and forced disappearance کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے, however despicable a person may have acted. اور دوسری بات, یہ جو over use of sedition laws, over use of
एंटी टेररिज्म लॉज, ये किसी के कॉज को प्रमोट नहीं करेंगी। हमने कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये समझे कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अगर वॉर आपकी है तो पीस हम रहे हैं, और हम इन प्रिंसिपल्स को इरोड होता हुआ नहीं देख सकते, जो हमारे लिए भी एक प्रोटेक्शन है, गारंटी है कॉन्स्टिट्यूशन में। कल आप हमारे साथ भी यही करेंगे। तो मैं तो ये समझती हूँ कि इसकी बड़ी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। व्हाइल वी डू कंडेम ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंट एक्शन बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी, हम ये समझते हैं कि एक महज़ब मुआशरे में और महज़ब रियासत में इस किस्म की हरकतें जो हैं वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। कभी पहले हम कहते हैं कि ये जो अस्करी कुव्वतें हैं ये लोगों को डिसअपीयर कर रहे थे, अब ये आपस में एक दूसरे के साथ यही एक साइकिल विशस चलाते रहेंगे तो ये मुल्क कब मुहज़्ज़ब रियासत बनेगी? बिल्कुल इस तरह तो कभी नहीं बनेगी। बहुत बहुत इना जिलानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो मच। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये इन्होंने बात की, इन्होंने बात की, सिर्फ इन्होंने ये बात नहीं मतलब वो कोट कर रही थी। हाँ, नहीं, राना सनाउल्लाह साहब को, राना सनाउल्लाह साहब ने भी हाल में ही फरूख वराइच PNN न्यूज नेटवर्क के जो हैं उनको एक बहुत अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट किया है। वराइच साहब की बात कर रहा हूँ मैं। राना साहब से पूछा गया कि जी देखें आप बात क्यों नहीं करते, तो उसने कहा कि जी हमने तो बड़ी कोशिश की है, ये जो इमरान खान साहब हैं ये बात करने के लिए तैयार नहीं, और फिर उसके साथ उसी जोश खिताबत में काफ़ी और बातें भी कर ली है। ये ज़रा बहुत ही मतलब आप सोचते हैं कि यार ये हमारे वज़ीर दाखिला हैं। जी बिल्कुल है। और मैं मानता हूँ कि सियासत में बहुत तलखी है, इल्ज़ाम तराशी है, खान साहब भी करते हैं, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में होते हैं आप ये ज़बान इस्तेमाल करना अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें ना, क्योंकि ये क्या मतलब यू आर इन्वाइटिंग या मैं क्या करूं कि अपने आप को अब एक तो होता है ना कि द ग्लव्स आर ऑफ, यहाँ पर हमने उन ग्लव्स को जलाकर उसकी राख किसी कचरे कुंडी में फेंक दी है। अब आप हैं डर्टी नो होल्ड्स बार्ड पावर पॉलिटिक्स में। खान साहब इस बैंकिंग के मेरे पास इतनी पब्लिक सपोर्ट है कि मैं रियासती ताकत के साथ लड़ लूँगा। इन्होंने फैसला कर लिया जो वाज़ेह है कि जी जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। अच्छा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड किस जानवर का नाम है, इसका मतलब क्या है? कि जो केसेस हैं खान साहब पे वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे तो फिर हाँ, लेकिन ये किसी ने क्लियर नहीं किया। मेरा सिर्फ ये कहना अगर वो भी हो जाएगा ना तो शायद प्लेइंग फील्ड फिर भी लेवल ना हो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए खतरा है ये जो बदतमीजी और गालम गलोच का जो सिलसिला है, मुझे नजर ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज ने इनको मुकर्रर कर दिया है कि आप इमरान खान साहब को मैच करें, ठीक है ना, लेकिन सर्व एनी पर्पस। मतलब वो ये समझते होंगे कि नहीं किसी को तो जवाब देना है ना, उनकी टोन में उसी तरह बात करनी है। हो सकता है ये थिंकिंग हो, लेकिन बॉस पता है आप मिनिस्टर हैं, आप गवर्नमेंट में बैठे हैं। देखो बॉस सिर्फ मिनिस्टर नहीं, वजीर दाखिला, तो ये रेटोरिक से तो बहुत आगे की बात है ना। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं ना कि रेटोरिक और एक्शन साथ मिल रहे हैं। सबसे मजेदार बात थी कि अपनी वोट की ताकत से, तो सर इलेक्शन होंगे तो वोट की ताकत इस्तेमाल होगी ना। दैट इज द ओनली वे, आपने ऐसे ही करना। हाँ, और इलेक्शंस ही एक वे फॉरवर्ड है, लेकिन उसमें भी आपको पता है कि एनीवे ये एक बहुत लंबी बहस है। आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।